السلام علیکم، عبدالعزیز خان آپ کے ساتھ۔ آج کی مختلف نیوز چینل کی ہیڈ لائنز سے شروع کرتے ہیں، CNN سے۔ تو آج جو سب سے اہم خبر CNN کے اوپر ہے وہ چائنا نے جو ہانگ کانگ کے اوپر ایک بل پاس کیا ہے سیکیورٹی بل کے نام سے یا نیشنل اینتھم بل کے نام سے۔ تو اب اس پہ پومپیو یہ کہہ رہا ہے، جو US سیکریٹری آف ڈیفینس ہے، کہ اب ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا سے آزاد اب نہیں رہا، یعنی اب وہ چائنا کا پارٹ بن گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اب جو امریکن کمپنیز جو کہ ہانگ کانگ میں ایک اسپیشل اسٹیٹس کی وجہ سے وہاں پہ کام کرتی تھیں، اب وہ کیا کریں گی، اس کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ جو ہے اس کے پاس کوئی بل وغیرہ یہ بھیجیں گے کہ وہ پھر اس کا فیصلہ کرے گا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہانگ کانگ کے لیے بھی تھوڑی سی خطرناک ہوگی، یعنی تھوڑا سا اگر وہاں سے امریکن کمپنیز بہت زیادہ اپنا پیسہ اگر نکالتی ہیں، اور چائنا اور امریکہ کے جو حالات ہیں آپس کے، وہ جو کہ پہلے ہی کافی خراب ہیں، تو اس پہ بھی وہ ایک بہت بڑا اثر ڈالے گی۔ لیکن یہ ہے کہ چائنا بھی اس کے اوپر بہت سخت موقف کے ساتھ ہے، اور چائنا جو ہے وہ ہانگ کانگ میں بہت ہی زیادہ لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہا ہے، یعنی وہ اپنی اس چیز سے بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کو تھوڑا سا اس والی خبر کے ساتھ بھی اگر ملائیں آپ، تو یہاں پہ دیکھیں کہ چائنا نے اپنے ڈیفنس کے بجٹ میں 6.5% اضافہ بھی کر دیا ہے۔ تو اضافہ جب آپ کرتے ہیں تو آپ کہیں نہ کہیں سے، ایک تو پہلی بات یہ کہیں نہ کہیں سے کاٹ کے اضافہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کی کچھ پرائرٹیز کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور ابھی جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا نے آسٹریلیا کو بھی تھریٹ کیا ہے ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے، اور انڈیا کے ساتھ بھی وہ آمنے سامنے دونوں کی فوجیں کھڑی ہیں۔ تو چائنا جو ہے وہ کافی ہر چیز میں اب وہ تھوڑا تھوڑا آگے کی طرف آ رہا ہے، یعنی وہ پہلے ایک زمانے میں تھوڑا سا آہستہ آہستہ پہلے پروڈکشن کی طرف آئے، پھر انہوں نے جو ہے بہت زیادہ فائنینشیل کی طرف آ گئے۔ تو اب وہ کرتے کرتے دنیا کی تمام ہر چیزوں میں، یعنی وہ ملٹری پاور کے طور پہ بھی سامنے آنے کا انہوں نے ایک طرح کا یہ شو کر دیا ہے کہ جی اب ہم ملٹری پاور کے طور پہ بھی سامنے آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اب دیکھیں اگلے دنوں میں دیکھتے ہیں کیا اس سے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے، لیکن ان چیزوں سے دنیا کے اوپر فرق تو بہت زیادہ پڑے گا، یعنی کیونکہ اب دنیا کا جو ابھی تک دنیا کسی حد تک جو ہے وہ US بیسڈ ہی ہے زیادہ، تو یہ جو پاور کی جو اسٹرگل ہے وہ اب چائنا کی طرف یا چائنا کے حق میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ہانگ کانگ میں، جو کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ کافی چینیوں کے خلاف، یعنی وہاں پولیٹیکل آرٹ، اور وہاں پہ چائنا سے چونکہ وہ تھوڑے سے آٹونومس تھے، تو وہ وہاں پہ چیزیں ذرا ڈفرینٹ تھیں۔ انہی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے بیجنگ نے اپنی جو گرپ ہے چاہے وہ ہانگ کانگ کو ذرا مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ہانگ کانگ کا بھی جو ایک بڑا اچھا وہاں کا تھا کہ جی وہ فائنینشیلی بھی بڑے مضبوط تھے اور بڑی چیزیں وہاں پہ تھیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ چائنا کے پاس جب اب اور زیادہ اختیارات آ جائیں گے تو اب ہانگ کانگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ امریکہ میں جو ہلاکتیں ہیں کورونا کی، وہ 1 لاکھ کو کراس کر گئی ہیں، 1 لاکھ کا نمبر انہوں نے ٹچ کر لیا ہے۔ لیکن آپ اس کو اگر اس خبر کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک جرنلسٹ نے ماسک پہنا ہوا تھا، وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا، تو یعنی اب عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ ایک ایسے ملک کا صدر ہے جس ملک میں اس وقت کورونا کی ہلاکتیں اپنے سب سے بڑے نمبر پہ پہنچی ہوئی ہیں، اور یہ اس کا رسپانس ہے، یعنی اتنا یہ رسپانسبل پرسن ہے، اس طرح سے یہ چیزوں کو لے کے آگے چل رہا ہے۔ تو پتہ نہیں اب یہ امریکہ کو کہاں لے کے جائے گا۔ تو اب امریکہ کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یعنی جو ان کا صدر ہے وہ، اور ان کو وہ کس طرف لے کے جاتا ہے۔ اچھا، اس کووڈ-19 ہی کے زمانے میں جو کہ کام دنیا میں رکتے نہیں ہیں، تو اب یہ اٹلی میں کوئی بہت پرانی رومن موزیک فلور جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے۔ میکسیکو سٹی میں جو ہے وہ 60
میمتھس جو کہ بڑے بڑے ہاتھی ہوتے تھے آئس ایج کے، ان کی ہڈیاں ملی ہیں کہ ایئرپورٹ کنسٹرکشن سائٹ سے. تو دنیا میں یعنی ڈسکوریز یا چیزیں تو اسی طرح سے چل رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں کرونا کا ایک اپنا ایفیکٹ جو ہے بہت بڑا وہ بھی ساتھ ساتھ ہے. یعنی اب جیسے واٹ لائف از لائک ان ایمسٹرڈیم وداؤٹ ٹورسٹ، تو ایمسٹرڈیم میں اگر ٹورسٹ ہی نہیں ہوں گے تو کیا وہاں کی زندگی ہوگی. جو ملک جو ہیں وہ بالکل ہی ٹورسٹ کے اوپر چلتے تھے، ان ملکوں میں تو خیر بہت حالات مشکل ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ان کو اس کا طریقہ جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑے گا. ایپل جو ہے وہ اپنے 100 اسٹور جو ہے دوبارہ کھول رہا ہے اسی ہفتے، تو 1 لاکھ افراد تو پہلے مر چکے ہیں، تو اب اسٹور میرے خیال ہے کھول دینے چاہیے تاکہ باقی لوگ بھی آ کے وہ اپنی اپنی موت کی طرف آسانی سے پڑھ سکیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، یعنی مثلا جیسے یہ لوگ تو ماسک پہنے ہوئے ہیں، تو اگر ماسک پہنے جائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے، لیکن وہ ابھی جو یورپ اور امریکہ میں جو میموریل ڈے پہ جو کچھ ہوا تھا اس سے اندازہ تو ہوتا ہے کہ وہ ماسک پہننے کے لیے ان کی قوم تیار ہی نہیں ہے. اچھا، ماسک کے خلاف بھی کچھ خبریں چونکہ آ گئی ہیں، وہ اگر آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے فالو کرتے رہتے ہیں تو وہ خبریں میں نے اس میں ڈسکس تو نہیں کی تھیں، یعنی کوئی ہیڈ لائن نیوز نہیں تھی، لیکن جیسے کچھ لوگوں کو مسلسل وہ ماسک پہنے ہوئے تھے اور وہ ماسک پہن کے مثلا جاگنگ وغیرہ کر رہے تھے، اس طرح کے کام کر رہے تھے، تو ان کے پھیپھڑے جو ہیں وہ پنکچر ہو گئے، یعنی کیونکہ ہوا جو ہے ان کو کم ملی اور ان کو بہت زیادہ ہوا چاہیے ہوتی ہے بھاگنے دوڑنے کے کاموں میں. یعنی لیکن یہ کوئی ماسک کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے جو بات شروع سے سمجھائی جا رہی ہے کہ ماسک ہر جگہ ہر حال میں پہننا ضروری نہیں ہے. آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ آپ بہت زیادہ لوگوں کے بیچ میں نہیں ہیں، آپ کسی کھلی جگہ پر ہیں تو وہاں پہ آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے. ماسک تو لوگوں سے بچانے کے لیے ہے، ماسک کوئی کورونا سے اس طرح سے بچانے کے لیے تو نہیں ہے. یعنی مثلا تو پھر بھی خیر اب وہ لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزوں کو نہیں سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم اب بی بی سی کی طرف چلتے ہیں. تو بی بی سی پہ جو ہے وہ پہلی خبر جو ہے وہ وہی یو ایس کی ہے کہ وہاں 1 لاکھ ڈیتھس ہو گئی ہیں، اور خیر بی بی سی نے جیسے سی این این نے تو یہ 1 لاکھ ڈیتھس کی خبر یہاں پہ دی تھی، جو کہ اب انہوں نے خیر وہ تھوڑا سا یہ ابھی اپڈیٹ ہوا ہے تو یہ خبر یہاں سے انہوں نے کہیں نیچے کر دی ہے. تو لیکن بی بی سی نے لندن میں جو لوگ مر رہے ہیں ان کی خبر بہرحال نہیں دی، وہ امریکہ پر ہی اس کی نظریں ہیں. تو ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے سے لے کے 1 لاکھ یو ایس ڈیتھ. ٹرمپ کے اوپر اب تھوڑا سا یہ ساری باتیں تو آئیں گی کہ وہ اس نے ابھی تک اس کو سیریس نہیں لیا ہے، وہ ابھی بھی جو جرنلسٹ ماسک پہنا ہوا ہے اس کا مذاق بھی اڑا رہا ہے، لوگ وہاں پہ مر رہے ہیں. تو باقی یہ ہے کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ بھی ایک ٹرینڈنگ نیوز بہرحال بنی ہوئی ہے، اور چین کو تھوڑا سا اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو صرف جیلوں میں ڈال کے ایک قانون اپنے ملک میں لانا چاہ رہے ہیں تو یہ کوئی طریقہ؟ اب جیسے یہ تصویر دیکھیں تو یہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گرفتار کر کے کیا ہوگا؟ یہ کل ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی کہ انڈیا نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کا ایک کبوتر پکڑا ہے جو کہ اسپائی کبوتر تھا. تو اب اس کبوتر کا جو مالک تھا اس نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جی وہ میں نے عید کے اوپر وہ چھوڑا تھا، وہ کوئی اسپائی کبوتر نہیں، کوئی عام سا کبوتر ہے، اس کو واپس کر دیا جائے. اور پتہ نہیں انڈیا ابھی تک کس قسم کے لوگوں کے درمیان، یعنی بعض ممالک اور ان کے میڈیا اور ان کے صدر اور ان چیزوں کے اوپر دیکھ کے واقعی بڑی حیرت ہوتی ہے. ہر ملک میں اس وقت میں تو کہوں گا کہ چلیں بہت اچھا وہ نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں، پاکستان کے حالات بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن اب مثلا انڈیا میں جو ہے وہ ٹڈیوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جو پاکستان نے بھیجی تھی. یعنی اب یہ جو ایک کبوتر آیا تو اس کبوتر کو یہ اسپائی سمجھ رہے ہیں. اس دور میں جب ڈرون ٹیکنالوجی ہے،
اور دنیا اور بہت طرح سے چیزیں دیکھ سکتی ہے ان زمانوں میں۔ کبوتر تو پہلے بھی ہمیشہ جو ہے وہ استعمال ہوتے تھے پیغام رسانی کے لیے، کبوتر کے ساتھ کوئی پیغام باندھ کے کسی کو بھیجا جا سکتا تھا۔ اب وہ تو آج کل جو ہے وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا اور بہت سارے طریقے ہیں، تو اب کبوتر کے ذریعے اسپائنگ اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ ایک چھوٹی سی خبر کہ جو لوگ بیچارے اس کورونا میں مر رہے ہیں تو ان کی موت کے بعد جو جنازے پڑھے جاتے ہیں تو وہ بھی ایک مشکل ہو گئی ہے کہ جی کہ کس طرح سے یعنی نمازیں اور یعنی جو بھی مذہب کی چیزیں تھیں وہ بھی اب تھوڑا سا ہر جگہ مشکل ہوئی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے اب جو کمیونٹیز ہیں وہ تھوڑا سا ان کو دیکھنا چاہیے کہ اب کس طرح سے ان چیزوں کا بھی کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ جیسے ہمارے یہاں تو بہت زیادہ مساجد میں سوشل ڈسٹینسنگ اور اس طرح سے چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ بہت زیادہ ہاتھ دھوئیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ اچھا، یہ ایک خبر پڑھ کے مجھے ایک طرح سے تو خیر بہت مزہ بھی آیا، یعنی میں کہوں گا، اور کہ برطانیہ میں جو بہت زیادہ 5G کے خلاف لوگوں کے اندر ایک عجیب سی وہ پیدا ہو گئی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو 5G سے بچانے کی کوشش لگا۔ پتہ نہیں 5G کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ 5G کا ایسا کیسا ڈر ان کے درمیان دل میں پیدا ہو گیا ہے۔ کورونا سے زیادہ بعض لوگ 5G سے ڈرنے لگے ہیں، تو اس کا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی ذہین آدمی نے یہ ایک پرانے زمانے کی USB جو ہے وہ اس کو ایک کاغذ چپکا کے ایک اس کو نئی شکل دے کے، اور یہ اس کی قیمت آپ دیکھیں، کیونکہ اس کی قیمت میں جو ہے وہ 60 پاؤنڈ کا ویلیو ایڈڈ ٹیکس اور اس کی شپنگ وغیرہ بھی شامل ہے، تو 400 پاؤنڈ سے بھی زیادہ میں وہ یہ ایک مشکل سے 2 پاؤنڈ یا 1 پاؤنڈ کی USB، کیونکہ USB پرانے زمانے کی USB کوئی نئی USB نہیں ہے، یہ 128 MB کی USBs ہیں۔ یہ جو ہے وہ BBC والوں نے اس کو کھول کے دیکھا ہے تو انہوں نے دیکھا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بالکل عام سی USB ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ USB اگر آپ لگا لیں تو آپ 5G کی سے محفوظ رہ سکیں گے، 5G کے خلاف کوئی پروٹیکشن مل جائے گی۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ ضرور پائے جاتے ہیں جو کہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے، کیونکہ مجھے تو یقین ہے خیر کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک ہوکس ہے، تو لیکن لوگ اس کے لیے 400 پاؤنڈ جیسی رقم خرچ کرنے کو تیار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اس کو USB جو ہے وہ ان کو 5G کے مضر اثرات سے بچا لے گی۔ پتہ نہیں لوگ کیسے اس طرح کی باتیں سوچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، شنوا پہ آج کوئی بھی خاص خبر نہیں ہے بالکل بھی۔ چائنا ہانگ کانگ میں جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ اس نے یہاں پہ کچھ اس کے بارے میں نہیں بتایا ہے۔ ان کی جو سروے ٹیم تھی جو کہ کومو لنگما کی بیس کیمپ تک پہنچ گئی ہے، یعنی ماؤنٹ ایوریسٹ کی چائنیز سائڈ پہ پہنچ گئی ہے، تو وہ اب وہاں پہ سروے کر رہی ہے۔ چائنا میں بھی میں نے پڑھا تھا بعض جگہوں پہ کہ پھر کچھ کیسز آئے ہیں، لیکن وہ انہوں نے ابھی یہاں پہ مینشن نہیں کیے۔ انہوں نے US کا ڈیتھ ٹول اور عراق اور ترکی وغیرہ کو تو مینشن کیا ہے، لیکن اپنے ملک میں انہوں نے صرف پازیٹیو چیزیں دکھائی ہیں کہ جی بزنس دوبارہ سٹارٹ ہو گیا، لوگ جو ہیں وہ دوبارہ کاموں پہ آ گئے ہیں، وہ کام شام کر رہے ہیں۔ تو چائنا اپنی پازیٹیو چیزیں ہی دکھاتا ہے، اور یعنی اس پورے وقت پہ آپ دیکھیں تو ہانگ کانگ کی کوئی سرے سے خبر ہی نہیں ہے، جو کہ آج کافی ٹاپ کی خبر بنی ہوئی ہے ہر جگہ پہ۔ تو چائنا ویسے تو ہر طرح کی خبریں وہ دکھاتے تھے، لیکن اب کسی وجہ سے انہوں نے ہانگ کانگ کو سائڈ لائن کر دیا ہے، کیونکہ ہانگ کانگ کے حالات انہوں نے ویسے بڑے ہی زیادہ خراب کر لیے ہیں۔ تو الجزیرہ پہ بھی سب سے پہلے امریکہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں 1 لاکھ اور یہ 3,55,000 میں سے، یعنی تقریباً 30% جو لوگ مرے ہیں وہ امریکن ہیں۔ امریکہ جو دنیا کی آبادی کا میرا خیال ہے شاید 4% بھی نہیں ہے۔ 4% کی آبادی میں سے 30% آپ نے اموات کو اپنے کھاتے میں ڈال لیا ہے، اور صدر جو ہے ان کا وہ ابھی بھی لوگوں کا مذاق اڑانے سے باز نہیں آتا ہے کہ جو ماسک پہن ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔
اچھا یہ دیکھیں، یہ اس طرح سے لوگوں کو پکڑ کے اگر آپ نے ایک بل پاس کیا ہے تو یہ تو افسوس کی بات ہے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے کانفیڈنس میں کیوں نہیں لیا؟ اگر یہ اتنی اچھی چیز تھی، یہ بل سے اتنا فائدہ ہونا تھا، تو لوگ اتنا زیادہ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ پھر امریکہ بھی جو ہے وہ اپنی اس پہ آ گیا ہے کہ جی ہم اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ ہانگ کانگ کا پھر ختم کریں گے، کیونکہ اب ہانگ کانگ جو ہے وہ چائنا کے پاس چلا گیا، تو امریکہ کا اسٹیٹس ختم کرے گا تو اس سے پھر ہانگ کانگ میں کافی مسئلے تو پیدا ہوں گے، یعنی لوگ جو وہاں پہ پریشان ہیں اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے، تو اس کو یعنی یا تو چائنا ان کو کوئی اس طرح سے وہ دیتا ہے کہ جی ہم آپ کو اس کے بدلے میں کچھ فراہم کریں گے چیزیں، تو بجائے وہ لوگوں کو کانفیڈنس دینے کے، وہ لوگوں کو سمپلی گرفتار کر کے اور ان کو بس بائی فورس ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہے رائٹرز پہ کوئی خاص وہ نہیں ہے، امریکی ڈیتھ کی خبر ہی سب سے اوپر ہے، اور یہ جو بوئنگ نے جاب کٹس کی تھیں یہ ان کی خبر بھی ہے۔ اچھا، ٹرمپ جو ہے وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر بھی سائن کرنے جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یہ بھی آج کی ایک بڑی خبر ہے، یہ مجھ سے پیچھے تھوڑا سا مس ہو گئی۔ تو فیس بک نے یعنی مارک زکربرگ نے کہا ہے کہ جی یہ گورنمنٹ کی جو سینسرنگ ہوگی یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ میرا خیال میں خیر یعنی جو میں اس کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ اب ٹرمپ نے جو ہے وہ اگلا الیکشن کسی طرح سے جیتنا بھی ہے، تو میرا خیال ہے اس کے پاس اس کا یہی ایک طریقہ ہے کہ وہ تمام چیزوں کو یعنی کیونکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ وغیرہ میں تو آپ سوشل میڈیا کی پاور کے ذریعے الیکشن جیت بھی سکتے ہیں بہت آسانی سے، تو شاید وہ اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو اپنے اور کنٹرول میں کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جو ہاوے کی سی ایف او ہے وہ اس کا کیس کینیڈا میں 1-2 دن میں ہونے والا ہے، اس کا رزلٹ آنے والا ہے، تو چائنا نے بھی کینیڈا پہ کافی اپنا پریشر بڑھایا ہوا ہے، کیونکہ چائنا چاہتا ہے کہ وہ اس کو فوری طور پہ ریلیز کر دیں۔ تو اور کوئی ایسی خاص خبر نہیں ہے، جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا سیرے میرے کر رہے ہیں، یعنی کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی چیزیں بند ہوئی ہوئی ہیں، لیکن اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے لیے کھولی بھی جا سکتی ہیں۔ تو آج کی مین خبر جو ہے وہ چین کا ہانگ کانگ میں، اور جو امریکہ کا جو ڈیتھ ٹول ہے اتنا بڑا 1 لاکھ کا، تو ان دونوں پہ تھی۔ تو انشاءاللہ کل کی خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔